الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي الناس زمان لا يبالي أحد ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ کسی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو مال کما رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں انسان جو اس بات کی تمیز کھو بیٹھے گا کہ حلال کا حاصل کر رہا ہوں یا حرام، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسان ایسا حریص بن جائے گا کہ بس سوچ یہ ہے مال آنا چاہیے، کس طریقے سے آ رہا ہے، آیا اللہ کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے، اس کی اس بات کو فکر نہیں ہوگی۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ ایک بات میں نے کہی تھی کہ اس امت کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر مال بہت ہوگا، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے پانی جیسے بہتا ہوا آتا ہے، اس امت کے پاس مال بھی ایسا ہے۔ اور گزشتہ جو میں ایک حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی چیز رکھی ہے، اللہ اس سے آزماتا ہے۔ فرمایا میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے، پیسہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ اللہ کبھی مال کے اندر آزماتے ہیں، دے کر لے لیا، یا آدمی کی چاہت ہے مل جائے، ملتا نہیں ہے۔ جب نہیں ملتا تو حالت یہ ہوتی ہے کہ کفر زبان سے بول رہا ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں جو ہمارے زبانوں پر بے ساختہ نکل آتا ہے، اس غربت میں، اس آزمائش میں رکھنے کے لیے اللہ کو میں ہی ملا تھا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا تنگی ہے، مال نہیں ہے، صبر کرو، اللہ سے مانگو، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، شکوے شکایت پر آ گئے۔ آج حال یہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس اتنی زیادہ شکایت ہے۔ شکایتوں کے الفاظ ہم نے بدل دیے۔ آج کا پیسے والے کا نعرہ کیا ہے؟ غریب کا کیا بنے گا؟ بندے تو اپنا سوچ، تیرے کو اللہ نے مال دیا، تیرا کیا بنے گا؟ یہ مال کہیں ایسا تو نہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تیرے گلے کا ہار بن جائے قیامت کے دن سانپ کی صورت میں، اور نبی نے فرمایا اس کو کاٹ رہا ہوگا۔ یا یہ سوچ لے کہ تیرا یہ مال، تیری بدعمالیاں تجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہوں گی،
مگر اس مال سے تو نے اچھا کام کیا، یہ تیرے کو وہاں سے کھینچ کر جنت میں پہنچا دے، یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ یہ ہم بھول گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا، نبی نے فرمایا اس امت کے اندر مال بہت ہوگا اور اس سے اس کو آزمائیں گے۔ مال ہے، اور مال کے کمانے کے آج جتنے اسباب ہیں، طریقے ہیں، 10-20 سال پہلے بھی اتنے نہیں تھے۔ آج بہت طریقے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا حرص یہ ختم نہیں ہوتا۔ مال کی طرف جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کمانا حرام ہے، مال کمانا حرام نہیں ہے، مال جمع کرنا بھی حرام نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے کما رہا ہوں، جس طریقے سے جمع کر رہا ہوں، یہ شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے۔ شریعت مال جمع کرنے سے روکتی نہیں ہے، شریعت نے کہیں پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، اخلاق ضرور سکھائے۔ اخلاق کیا سکھائے؟ تمہارے پاس مال ہے، اپنی جان پہ خرچ کرو۔ ایک صحابی کو دیکھا عام سی حالت میں، پوچھا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی الحمدللہ ہر قسم کا مال ہے۔ تو کہا اس کا اثر تیری ذات پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا اثر تیری ذات پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ فَلْيُرَى عَلَيْهِ أَثَرُهُ، اس مال کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے۔ انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہم ناشکرے بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ میں ایک قول سناتا ہوں جو میں نے بہت عرصے پہلے کتاب میں پڑھا تھا۔ ایک اللہ والوں نے کہا میں انسان کی کمائی کو ایک چیز سے پہچانتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب یہ خرچ کرتا ہے، خرچ، اس سے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا ہے۔ کہا اگر حلال طریقے سے مال کمائے تو حلال جگہ پر خرچ کرے گا، اور حرام طریقے سے مال کمائے تو حرام طریقے پر خرچ کرے گا۔ کہا میں اس سے پہچانتا ہوں کہ اس نے حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے۔ آج ہم بھی اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں کہ میرا پیسہ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ زندگی بھر باپ بیچارہ پسینے کی کمائی جمع کرتا ہے، بچوں کا مستقبل بن جائے۔ اچھی نیت ہوتی ہے تو باپ کا کمایا ہوا سرمایہ اولاد اچھی جگہ لگا دیتی ہے، اور باپ محنت کرتا رہے، پیسہ جمع کرتا رہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیسے لے رہا ہوں، کس کا حق مار رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا۔ تو پھر اولاد عیاشیوں میں اس کو لٹا رہی ہوتی ہے، باپ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال میں نے حلال سے کمایا، حرام سے کمایا۔ اس وقت ہم لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں میری اولاد نافرمان ہو گئی۔ تو بنایا تو ہم نے، بنایا تو ہم نے۔ اور نافرمانی کی ایک آج بتا دوں، آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دکان پہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، فیکٹری میں زیادہ لگ رہا ہے، دھندوں میں زیادہ لگ رہا ہے، اولاد کے لیے ٹائم نہیں۔ اولاد غیر کے ہاتھ میں پل رہی ہوتی ہے، غیر اس سے کھیل رہا ہوتا ہے، پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد کا کیا بنا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مال کے اسباب بہت ہیں، مال کمائیں، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن حلال کمائیں، حرام نہیں۔ اسباب بہت بھی ہیں، اور آج حرام مال کمائی کے لیے ہم حریص بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ مال کے حرص کے اوپر ہم حریص بن جاتے ہیں نا، آئے آئے آئے، اسی کو حرص کہتے ہیں۔ کہا آدم کے بیٹے کو ایک وادی جہاں پانی بھرا ہوتا ہے، ایک وادی
سونے چاندی کی بھر کر دے دی جائے، کتنا سارا مال ہے نا، ایک وادی بھری ہوئی ہے۔ نبی نے اس کا حرص کیسے بتایا؟ یہ کوشش کرے گا دوسری بھی ہو جائے، دوسری وادی بھی بھر جائے۔ پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا۔ اور آج حال یہ ہو گیا، ہماری ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن مال کی محبت نہیں جاتی۔ یہ بھی نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ بندہ بوڑھا ہو جائے گا، بندہ بوڑھا ہو جائے گا، عمر بڑی ہو رہی ہے، بوڑھا ہو گیا، مگر مال جمع کرنے کی حرص یہ اس کے اندر جوان ہو جائے گی، یہ جوان ہو جائے گی اس کے اندر۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کرتے، اللہ کو یاد کر کے سوتے، لیکن رات کو سونے سے پہلے مال گن کے اچھی طرح چھپا کر پھر سوتے۔ یہ اس کی علامت ہے۔ پھر بڑھاپے کے اندر جا کر دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھنے کے چکر میں ہوتے، پیسے ہیں اپنے پاس مگر خرچ کرنے کو دل نہیں کر رہا، بیمار پڑے، مر رہے ہیں، ایسی حالت بن جاتی ہے کہ دوسرے کے آسرے جی رہے ہیں، کون علاج کراتے؟ تو اللہ نے پیسہ کس لیے دیا؟ کفن کے اندر جیب ہے، کہاں لے کے جائیں گے؟ اور جتنا چھوڑ کے جائیں گے پیچھے والے اتنا ہی لڑیں گے اس کے اندر۔ کبھی یہ ہم نے نہیں سوچا۔ انسان مال حلال حرام کیسے کما رہا ہے، اس کی تمیز ختم۔ مال کا حریص آنے چاہیے، آؤ آؤ لاؤ، مال آنا چاہیے، لیکن مال کے آنے کے بعد میرے اندر خرابیاں کتنی آئیں گی یہ نہیں پتا۔ اور پھر اس مال حرام طریقے سے کمانے کے لیے ہم نے اتنے طریقے نکال لیے، اتنی سوچیں ہم نے پیدا کر لی، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آج ہم چیختے ہیں نا، فلاں آدمی زیادتی کرتا ہے، دیکھو یہ اوپر مال کیسا ہے، اندر چھپا کے کیسے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم بھی تو ایسے ہی چور ہیں، ہم جو چیز بنا رہے ہیں، دیکھا ہمارے کاریگروں نے نقصان کر دیا، بس اچھا اچھا اوپر رکھ دو، جو گندا ہے جو بیکار ہے بی کوالٹی سی کوالٹی اس کو نیچے رکھ دو۔ اس وقت دل میں درد نہیں ہوتا کہ میری اس حرکت سے کسی کو تکلیف ہوگی، جیسے کسی کی حرکت سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یا انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ دکان ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، انشورڈ کرا لی، چوکیدار فون کرتا ہے، صاحب آگ لگ گئی، ابے کچرا بھی جلا دے۔ کیا کہتا ہے؟ کچرا بھی جلا دے۔ کیا سوچ ہے ہماری؟ اور پھر نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ اے مولویوں کو کیا پتا یہ کمائی کیسے ہوتی ہے؟ ہاں ظاہر بات ہے، مولویوں کو یہ 2 نمبر دندے نہیں پتا، جو اللہ رسول نے بتایا وہ ضرور پتا ہے، جو اللہ رسول نے بتایا ہے وہ ضرور پتا ہے، یہ 2 نمبر دھندے نہیں پتا۔ ہمارے دماغ سے سالوں میں ایک بات بیٹھی پڑی ہے، جو بینک کا ملازم ہے، بینک میں کام کرتا ہے، وہ سود کما رہا ہے۔ میں آج یہ کہتا ہوں، عام آدمی جتنا فراڈ کر رہا ہے، جتنا ظلم کر رہا ہے، اس بینکر سے زیادہ حرام جمع کر رہا ہے۔ یہ میرے الفاظ لکھ لیں، میں منبر رسول پر بیٹھ کر کے یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک بینکر بینک میں بیٹھ کر جو ملازمت کر رہا ہے، دوسرا وہ آدمی جو دکان چلا رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، یا کسی کے یہاں ملازمت کر رہا ہے، جتنے فراڈ سے، جتنے ظلم سے، جتنی چوری سے وہ پیسہ جمع کر رہا ہے، اس سے وہ بینکر کی کمائی اچھی ہے۔ یہ مسئلہ سب پوچھنے آتے ہیں، مولوی صاحب فلاں آدمی بینک میں کام کرتا ہے، اس کی دعوت کھاؤں؟ یہ کیوں پوچھنے نہیں آتے کہ میں چوری کر کے کما رہا ہوں، کسی کا حق دبا کر کے کما رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کما رہا ہوں، میرا مال حلال ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ بڑے پاک باز بن گئے، جنید بغدادی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ آج ان لوگوں کا ایک اور ذہن بھی ہے، وہ بھی سن لیں۔
مال حرام کماؤ، ظلم کر کے کماؤ، فراڈ کر کے، نماز پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، داڑھی رکھ لی ہے، سفید کپڑوں میں آ گیا ہوں، سمجھتا سب معاف ہو گیا۔ ایسے معاف نہیں ہوتا، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، بھیجیں گے بندے کے پاس، جا جس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، جس کے ساتھ چوری کا معاملہ کیا ہے، اس سے معاف کرا، اس سے کیا معافی مانگنے آ رہا ہے؟ اتنا بڑا چور فراڈی حاجی نمازی بن جاتا ہے۔ میرے الفاظ کو برا مت سمجھیے گا، ہم ہیں ایسے، میں اصل میں تھوڑا کھلا بول دیتا ہوں اس لیے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ رسول کی بات تو کم از کم ہمارے کان میں پہنچ جائے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں نقصان ہو جائے فوراً سوچئے میں نے کون سے اللہ کے حکم میں ڈنڈی ماری ہے کہ اللہ کا جوتا میرے اوپر پڑا ہے، آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، اللہ نہ کرے، فوراً سوچے میں نے غلطی کہاں کی ہے۔ آج تو کمانے والا اپنے ماں باپ، بیوی بچوں کو دھوکہ دے رہا ہے، چھپاتا ہے معلوم سے، محنت باپ کی ہے، بیٹا جوان ہو گیا، سیٹ پہ بٹھا دیا، اب باپ سے چھپا چھپا کے سب کچھ کر رہا ہے، اتنا بڑا چور ہے، اتنا بڑا چور۔ محنت تو باپ نے کی، سرمایہ تو باپ نے لگایا، زندگی اس نے کھپا دی، چوری بیٹا کر رہا ہے۔ آج بیوی بچوں سے مال چھپاتے ہیں، اور یہ حدیث میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں نا، یہ بیوی بچوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ ترزقون بضعفائکم، یہ نبی کے الفاظ ہیں، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، ہماری محنت کے بلبوتے پہ نہیں ملتی، یہ تو ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ سب کچھ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، یہیں سے ہمیں دھوکہ لگ گیا، یہیں سے ہم کو دھوکہ لگ گیا، اور آج اس مال کی محبت میں بیوی بچوں سے، ماں باپ سے مال چھپاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ پھر کاروبار کے اندر جتنا فراڈی ہے اتنا بڑا سمجھدار ہے، اور جو بیچارہ اسلام کے طریقے پر، سیدھے طریقے پر کما کے تھوڑا نفع کماتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ میرا اور میرے گھر کے گزارا ہو رہا ہے، اس کو آج کے معاشرے میں بے وقوف کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، جن کو اللہ کے نبی نے راز بتائے تھے، راز، اور بعض افراد کے بارے میں نام لے لے کے بتایا تھا کہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، 40 ہجری سے پہلے آپ کا انتقال ہوا ہے، 40 ہجری سے پہلے۔ ان کی ایک بڑی لمبی حدیث آتی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، انہوں نے ابتدا اس حدیث کی ایسے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر امانت رکھی ہے، امانت، اور کیسے رکھی ہے؟ کہا دل کے اندر اتار کے رکھی ہے، فی جذر القلوب، دل کے اندر اتار کے رکھی ہے، اوپر اوپر نہیں، اوپر اوپر نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا محبت دل میں رچ بس گئی ہے، امانت بھی اللہ نے ایسی رچا بسا کر کے دل میں رکھی ہے۔ آدمی جب 2 نمبریاں شروع کرتا ہے تو اللہ اس امانت کو دل سے نکالنا شروع کرتا ہے۔ جب آدمی 2 نمبریاں شروع کرتا ہے تو اللہ اس امانت کو دل سے نکالنا شروع کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مختلف مثالیں دی۔ ایک مثال دی کہ وہ امانت پھر اس کے دل میں ایسے رہ جاتی ہے جیسے کسی جگہ پر زخم ہونے کے بعد اس کا زخم کا نشان۔ پھر ایک مثال یہ بھی دی، کہا کہ انگارہ انسان کے جسم کے اوپر لگے تو وہاں ایک پھپھولا سا بن جاتا ہے، اندر خون بھی نہیں ہوتا، پانی بھی نہیں ہوتا، صرف ہوا بھری ہوتی ہے۔ کہا وہ امانت دلوں میں ایسی رہ جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا
جو امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، وہ لوگوں میں بڑا عقل مند سمجھا جائے گا. ما اعقلہ واطرفہ، کتنا عقل مند آدمی ہے. جیسے آج ہماری سوچ، ارے کاروبار اپنے پیسے سے تھوڑی ہوتا ہے، دوسروں کے پیسے سے کاروبار ہوتا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے فراڈ کی، یہ پہلی سیڑھی ہے فراڈ کی. کاروبار اپنے پیسے سے تھوڑی ہوتا ہے، دوسروں کے پیسے سے ہوتا ہے. پھر آج ہم نے وہ حالت اختیار کر لی کہ اگر سامنے والا طاقتور ہے تو جس کے پیسے سے ہم نے کاروبار شروع کیا تھا، آخر میں ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں، جسم پہ صرف چڈی اور بنیان باقی ہوتا ہے، باقی سب لے جاتا ہے. میں نے بہت گہری مثال دے دی، عقل مند سمجھ جائے گا اس کو. صرف چڈی بنیان جسم پہ باقی رہتا ہے، کھڑا بھی کہاں ہوتا ہے؟ روڈ کے اوپر آ کے، گھر میں نہیں، روڈ پہ آ جاتا ہے، سب لے جاتے ہیں. اور ایسا بزنس کرنے والا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا عقل مند ہے. پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امانت کے ساتھ تجارت کرنے والے ایسے ہوں گے، میں اپنے الفاظ میں کہوں، ان کو نام لے لے کے بتایا جائے گا، وہ فلاں علاقے میں ایک ہے، وہ فلاں علاقے میں ایک ہے، وہ فلاں علاقے میں ایک ہے. اتنے کم ہوں گے، فراڈیے زیادہ ہوں گے، فراڈیے زیادہ ہوں گے. جو صحیح تجارت کرنے والے ہیں، اپنے الفاظ میں کہوں ہم انگلیوں پہ گن سکیں گے کہ اتنے ہیں بس. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں مال کے بارے میں کچھ نہ کہو، ہماری مرضی ہے. یہ نعرہ پتہ ہے کس کا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا. قرآن میں اللہ نے لکھا ہے الصلاۃ تأمرک، آپ کو نماز وغیرہ کا ہمیں حکم کرتا ہے، ہمیں ہمارے مال کے بارے میں چھوڑ دیں، ہم جو کرنا چاہیں کریں. تو کون ہوتا ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جو ہم چاہیں اپنے مال کے اندر کریں. نبی کو کہا اس کا حکم آپ ہمیں مت دیں. آج بہت سی حرام کی صورتیں ہم شرعی مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ پیسے آنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، صرف اس لیے نہیں پوچھتے. پتہ ہے کہ حرام کما رہا، پتہ ہے حرام کے ذریعے سے پیسے آ رہا ہے، لیکن اس لیے مسئلہ ہم نہیں پوچھتے کہ اگر پوچھ لیا تو پھنس جائیں گے، یہ پیسہ آنے کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور آج ہمارا دین کیا رہ گیا؟ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں پوچھتے وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، حلال کیسے، کبھی بھی نہیں پوچھتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب یہ بتا دیں. بھائی تجھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا لینا دینا؟ قبر میں تیرے سے یہ پوچھیں گے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یاد کر کے آیا کہ نہیں آیا؟ آج ہمارے سوالات یہ ہیں. ایک عام آدمی جس نے کبھی امام نہیں بننا، آج وہ اماموں کے مسائل پوچھتا ہے کہ امام سے اگر یہ غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا. او بھائی تو یہ پوچھ، میں مقتدی ہوں، میرے سے مقتدی بن کے جو غلطی ہو جائے اس کا میں کیا کروں؟ یہ کبھی نہیں پوچھتے. کتنے عقل مند ہیں نا وہ. ہمیں پتہ ہے کہ ہم زندگی میں کبھی امام نہیں بنیں گے، تو پھر اماموں کے مسائل بھی پوچھتے ہیں. کیا امام صاحب کو جا کے بتائیں گے امام صاحب آپ نے یہ غلطی کی، یہ مسئلہ تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا یوں تھا؟ وہ امام صاحب ایک چپیٹ رکھتا ہے منہ پر، نکل یہاں سے. پھر غصہ آتا ہے مولوی بڑے بدتمیز ہوتے، اس سے بڑا بدتمیز تو ہے، تو نے اتنی بڑی جرت کر لی کہ جاہل ہو کر کے تو اس کو مسئلہ بتا رہا ہے جو کتابیں پڑھ کے آیا ہے. تیرے سے بڑی جہالت کسی کے پاس ہے؟ یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا، لیکن اگلا اگر بد اخلاقی پہ اتر آئے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. آج نعرہ لگتا ہے یہ مولوی بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. ہم تو پاک باز ہیں. حضرت جبرائیل نے ہم پر مہر لگائی ہے، پکی ٹھکی مہر لگائی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. او میرے بھائی، حلال کمانے کے طریقے، اس کے مسائل پوچھو. اللہ روزی میں برکت دے، ایسی روزی دے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں اس کو. ہم تو جو روزی کماتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک مہینہ پورا نہیں ہوتا، قرضہ مانگنا پڑتا ہے. ہم جو روزی کما رہے ہیں حرام طریقوں سے ظلم کر کے، جبر کر کے،
وہ 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا، 15-20 دن کے بعد دوست سے فلاں سے یار پیسے ادھار دے دے، خرچہ چلانا ہے گھر کا، یا ہمارے گھر کے آنے والے سودے ہی ادھار پہ آ رہے ہوتے ہیں، کریانے والے کا ادھار الگ ہے، سبزی والے کا الگ ہے، دودھ والے کا الگ ہے، تو ہماری روزی کی برکت کہاں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے نہیں سوچا کہ ضرورت نہیں، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ پوچھو، ادھر ادھر کی باتیں مت پوچھو دین کے بارے میں، یہ پوچھو میری روزی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ ہے مولوی جب دم پہ پاؤں رکھے گا نا تو میرے سارے چٹے پٹے کھل جائیں گے کہ میں اتنے غلط کام کرتا ہوں، اور اس کو بتانے کے لیے میں تیار نہیں، اس کو میں بتا۔ اور آج لوگ جو ہے اس لیے بھی نہیں پوچھتے، مولوی کو میری جائیداد پتہ چل جائے گی، وہ تیری جائیداد مولوی کو پتہ چلے کہ چوری کرنے تھوڑی آئے گا، ڈاکہ، تو نہ بتا، تجھے کس نے کہا کہ بتا میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، کس نے کہا؟ مسئلہ تو پوچھ۔ آج ہم اکثر اس لیے نہیں پوچھتے کہ ہماری 2 نمبریاں پکڑی جائیں گی، لگے پڑے زندگیاں اسی حرام کمانے میں گزار رہے ہیں۔ آج حال پتہ کیا ہو گیا؟ میں ایک روایت کا ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں، ایک روایت کا ٹکڑا، میں جب اس کی روایت کو پڑھا میں حیران ہو گیا، بڑا حیران ہو گیا۔ کہا تجارت میں لوگ اتنے حریص ہو جائیں گے، یہ اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، اپنے الفاظ میں، اتنے مال کے حریص بن جائیں گے، اتنے آگے بن جائیں گے کہ اپنی زکات کا مال بھی تجارت میں لگا دیں گے۔ کچھ آئے، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ سرمایہ لگاؤ نفع آئے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ جہاں مال کا تمہارے اوپر حق آ گیا، سال پورا ہو گیا، زکات نکال کے الگ کر دو، دے دو جس کے دینی ہے۔ اور نبی نے اس فتنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ زکات کے مال کو تجارت میں لگا دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم زکات نکالتے ہی نہیں ہیں، وہی زکات والا مال تجارت میں سرمایہ کے طور پہ گھوم رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، ایسا مال کمانے والے کا حال ہو جائے گا، مال سے محبت ہے نا، بہت حریص ہو گیا، اگر زکات دے گا بھی تو آج کے الفاظ بولو، ٹیکس سمجھ کر۔ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس کبھی خوشی سے دیتے ہیں؟ کبھی نہیں دیتے۔ ہم دیتے ہوئے بھی چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلم ہو رہا ہے، ارے ظلم ہو رہا ہے، ارے ظلم ہو رہا ہے، ارے ظلم ہو رہا ہے۔ نبی نے آج کے زمانے کا نقشہ کھینچ دیا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکات ادا کریں گے تاوان سمجھ کر، ٹیکس سمجھ کر کے ادا کریں گے۔ زکات محبت سے دی جاتی ہے، شوق سے دی جاتی ہے، خوشی سے دی جاتی ہے، زکات ایسے دی جاتی ہے۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں چھوٹا سا، ابھی اتفاقی مجھے یاد آیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مال آیا، آپ نے اس کو تقسیم کرنا، اور آپ کی عادت تھی، میں گزشتہ جو میں اس پہ بتا بھی چکا ہوں، صحابہ کو غریب مت سمجھا کریں۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی نا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو سال کا خرچہ دیتے تھے، تو آج کے حساب سے ایک بیوی جس کے بچے بھی نہیں، جس کے بجلی کا بل بھی نہیں، جس کا گیس کا بل بھی نہیں، جس کے ٹیکسز بھی نہیں، تقریباً 1 لاکھ سے کچھ اوپر بنتا تھا، 1 مہینے کا خرچہ۔ اور ایک بیوی کا خرچہ سالانہ 13 لاکھ روپے ہوتے تھے آج کے حساب سے۔ لیکن مال کی محبت دل میں نہیں بسائی تھی، مال کی محبت ہماری طرح لالچی نہیں تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو تقسیم کرنے کے لیے کسی کو دیا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر دے کر کے آؤ۔ کیا کہا؟ فلاں جگہ فلاں کو دے کر کے آؤ۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، ہمارے گھر کے باہر، دکان کے باہر، فیکٹری کے باہر مانگنے والوں کی لائن لگی پڑی ہے، ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، بڑے لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کیا تھے؟ محتاجوں کے گھر چل کے جاتے تھے۔ اتنا فرق ہے بس۔ ہم نے اپنے گھروں کے باہر لائن لگوا دی اور وہ محتاج کے گھر کا دروازہ خود بجاتے تھے۔ کتنا فرق ہے ہم میں ان میں۔ انسان وہ بھی تھے مگر اخلاق ان کے پاس تھے، آج ہمارے پاس اخلاق نہیں، ہم اخلاق سے خالی ہیں، بالکل ننگے ہیں اخلاق سے، فرعون بنے ہوئے مال حاصل کر کے۔ وہ خود دروازہ بجاتے تھے، کہا جانا اور جا کر کے اس کو احترام سے یہ مال دینا، اس کو تکلیف نہ ہو۔
میں نے بڑا قصہ 2 لفظوں میں سنایا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تفصیلی قصہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ دل خوش ہوگا کہ یہ صحابہ کیسے تھے، تو اس کو تکلیف نہ ہو، آرام سے اس کو یہ مال دے گا۔ شریعت کہتی ہے جب مال کا وقت آ گیا نکال دو، اب مال سے محبت ہے تو ہم اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں، یار یہ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، مولوی صاحب کو چور راستہ ہے، اچھا صدقۃ الفطر بھی دینا، مولوی صاحب کو شارٹ راستہ ہے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، اور جب نہیں دینی تو وہ تجارت میں گھوم رہی ہے ہماری زکوٰۃ، جو نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، آج پورا ہو رہا ہے۔ کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ شریعت کا یہ حق ہے مال کے اندر کہ اس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، انہیں اتنی بڑی عمر میں جا کے آج ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آج تک کبھی ہم نے کی ہی نہیں۔ کیوں؟ ابھی میں نے کہا ہم پوچھتے نہیں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اپنی تجارت کی صورتیں پوچھنا شروع کر دی بس ہماری روزی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو نبی نے فرمایا تھا ایسا وقت آئے گا کہ کسی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ حلال لے رہا ہے یا حرام لے رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات، یہ حدیث ہمارے دل میں اتر جائے، اور ایسی اترے کہ آج سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ عہد کرنے والے ہو جائیں، اللہ اب تک جو کیا ہے تو معاف کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق نہیں، اللہ کے حق۔ میری دعا سے یہ بس سمجھنا کہ جس کا مال دبایا وہ بھی اللہ اس سے معاف کرے، وہ معاف نہیں کرے گا، اس کو دینا پڑے گا، جتنا دبایا سب دینا پڑے گا، جس صورت میں دبایا سب دینا پڑے گا۔ اور اللہ سے اپنے لیے آئندہ زندگی کا راستہ مانگے کہ اے اللہ میری زندگی حلال والی ہو، میری پرورش بھی حلال سے ہو، میرے بچوں کی پرورش بھی حلال سے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ برکت کیسے دیتا ہے، مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔